ذرا خاموش بیٹھو پاگل ہے رے تو میں نہیں، میں کتابوں کی بات بتا رہا ہوں. یا تو بول دو کتابوں میں غلط لکھا ہے. ارے سن رہے بھڑک جاتے ہیں. پاگل سن، پہلے سن. پاگل بول رہے ہیں. آسمانی کتاب یہ کیوں کہتی ہے کہ جو کافر ہے وہ ورسٹ آف کریچر ہے، بدترین مخلوق ہے. مرتد جو ہے ہندو ہو گئے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اسلام پر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ہمارے اعتراض کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے لاکھوں لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں. قادری صاحب رک جائیے. قادری جی آپ پھر اٹھ گئے. قادری جو سمپل. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں. یقین کیجیے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یہ آپ کے علم میں اور نیکیوں میں بے حد اضافہ کرے گا. دوستو آج کا ویڈیو جو ہے بہت زیادہ اہم ہے پورے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے لیے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر پہلے کر دیں اور آخر تک ضرور دیکھیں. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس مرتد نے بہت بڑا حملہ کیا ہے. اب تک اس کے جتنے بھی کلپس آتے ہیں یوٹیوب پر، جتنے اس کے ویڈیو آتے ہیں، اس میں سب سے بڑا حملہ اس نے ہندوستان پر کیا ہے. اس نے مولانا سے یہ سوال کیا اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیسے مولانا ہے جنہیں ڈیبیٹ میں لایا جاتا ہے جو جواب نہیں دے پاتے. اس نے ایک سوال کیا ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے. ہندو اور مسلمانوں کی محبت کے بیچ میں دیوار کھڑی کرنے کا اگر سب سے بڑا کوئی حملہ ہو سکتا ہے تو یہ سوال ہو سکتا ہے. غور سے سنیں. اس نے سوال کیا ہے کہ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، وہ بدترین مخلوق ہیں، یعنی سب سے برے انسان ہیں. بدترین آپ سمجھ رہے ہوں گے، بدترین لفظ تو سبھی جانتے ہیں. سب سے برا، نیچ کیوں کہا ہے قرآن نے؟ مولانا صاحب کی آپ لینگویج دیکھیے. قرآن پاک فرعون سے بات کرنے کی ترغیب اور تمیز اور طریقہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ فرعون کے پاس جب نبی گئے تب اللہ رب العزت نے ان سے یہ کہا کہ اس کے ساتھ تیز آواز میں بات نہ کرنا، نرمی سے بات کرنا. ہو سکتا ہے وہ بات مان جائے اور ہماری طرف رجوع کر لے اور توبہ کر لے، سچی راستے پر آ جائے. اب اس میں کیا حکمت اور کیا ہڈن میسج اللہ رب العزت نے اس امت کو دیا نبی کے ذریعے کہ اس سے تیز آواز میں بات نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم کسی شخص کو دین کی تعلیم دیتے ہیں اور دین پر ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور ڈیبیٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسلام کی صحیح تعلیم بتا دیں، تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث اور اسلام کی صحیح تعلیم اس شخص تک پہنچا دیں اور یہ بتا دیں کہ بھائی صاحب آپ غلط راستے پر ہیں، صحیح راستہ یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، آپ نے مس پریزنٹ کر غلط بات بتائی ہے. جب ہم اس بات کے دوران، دین کی تبلیغ کے دوران اپنی فیلنگز، اپنا چڑچڑاپن اور اپنا غصہ شامل کر دیں گے تو ہماری تبلیغ اور ہمارے میسج پر ہمارا غصہ حاوی ہو جائے گا اور ہمارا جو مقصد ہے سمجھانے کا، وہ مقصد اس غصے میں کہیں دب جائے گا. اور آپ ان مولانا صاحب کی، قاسمی صاحب کی لینگویج دیکھیے، فیس ایکسپریشن دیکھیے، ورڈز ڈیلیوری دیکھیے، الفاظ کو ادائیگی کیسے کر رہے ہیں. ان کے چہرے پر اتنا زیادہ غصہ ہے کہ ان کا جو میسج، جو مقصد ہے وہ چھپ گیا اور ان کا غصہ اس میسج پر، تبلیغ پر غالب آ گیا. سوال یہ کیا تھا کہ قرآن نے کافروں کو، جو مسلمان نہیں ہیں، انہیں بدترین مخلوق کیوں کہا؟ غور سے سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہندو بھائیوں کو بھی اور مسلمان بھائیوں کو بھی. ہندو بھائیوں کو اس لیے تاکہ وہ یہ بات سمجھ جائیں، اور مسلمان بھائیوں کو اس لیے تاکہ وہ غیر مسلم بھائیوں کو اپنے پڑوس میں، اپنے دوستوں، اقارب، رشتہ دار یا فرینڈ کے رشتہ دار، انہیں یہ بات سمجھا سکیں کہ بات دراصل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا اور یہ قرآن پاک کس سے بات کرتا تھا؟ یہ بات کرتا تھا مکے میں کعبے میں رہنے والے مشرکین سے خطاب کرتا تھا. ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، ان کی لائف سٹائل کو چینج کرنے کے لیے اور انہیں راہ حق پر لانے کے لیے قرآن پاک نازل کیا گیا اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ رہنمائی اور روشنی بنا دیا گیا.
پتہ یہ چلا سب سے پہلی بات کہ قرآن کعبے کے مشرکین سے باتیں کرتا ہے، ان کے لیے اترتا ہے، ان کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ اب وہاں کے مشرک لوگ ہیں کیسے، سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا۔ تو وہ جو مشرک ہیں وہ پیٹھ کے پیچھے نبی کی برائیاں کرتے ہیں، نبی کو قتل کرنے کی ترغیبیں بناتے ہیں، نبی سے کہتے ہیں کنویں میں اگر گر جاتے ہیں تو نبی سے کہتے ہیں ہمیں نکال لو، ہم اسلام لے آئیں گے۔ حضور جب ہاتھ ڈال کر کنویں سے نکال لیتے ہیں تو نبی کا مذاق بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے مٹھی میں کیا ہے، اگر یہ بتا دو تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ یہ بتاتے ہیں کہ تمہاری بند مٹھی کے اندر کیا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آفر دیتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری مٹھی میں کیا ہے، یہ بتاؤں یا جو مٹھی کے اندر ہے وہ خود بتائے۔ تو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں مکے کے کہ اگر ایسا ہو جائے تو اور بہتر ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ کنکری مٹھی کے اندر خود کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پڑتی ہیں، اور وہ کافر کنکریوں کو پھینک کر بھاگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ زمین پر تمہارا جادو چل جائے گا۔ ہم نے یہ سن رکھا ہے بڑے بڑے جادوگر اور نجومیوں سے کہ آسمان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا، اگر تم واقعی میں نبی کے پیغمبر ہو تو آسمان کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹکڑے کر دیتے ہیں چاند کے، اور یہ بات سائنسدانوں نے پروف کی ہے کہ زندگی میں ایک بار چاند کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ اور اسلامک تھیوری یہ کہتی ہے، اسلامک پس منظر یہ کہتا ہے ہسٹری، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اور سائنس بھی یہ مانتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، اور ایمان نہیں لاتے۔ اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کافروں کا، جو مکے کے کافر ہیں ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ اپنی ہی بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اپنی ہی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، بغیر نکاح کے رکھ لیتے ہیں، ان کو بغیر شادی کے رکھ لیتے ہیں، اور یتیم بچیوں کا حق کھاتے ہیں۔ بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو اس کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے ہیں، اس کو گاڑ دیتے ہیں۔ اس ٹائپ کے یہ کافر لوگ ہیں، رسول کو پریشان کرتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر اسلام لے آتے ہیں پھر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، غلط طریقے سے قانون کو توڑتے ہیں، قانون کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر کوئی قانون کو توڑے، اس کا مذاق اڑائے اور یہاں کے قانون کے حساب سے نہ چلے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا یہ بدترین مخلوق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ تمام ہندوؤں کو یا تمام مسلمانوں کو بدترین مخلوق کہا گیا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے اس کا کانٹیکسٹ، پس منظر کیا ہے۔ جب ہم بات کو پوری طرح سمجھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ مکھیہ منتری کا اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہیں مسلمان، اسٹیٹمنٹ صرف ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ پتھر بازی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان پتھر بازی کرتے ہیں، سارے مسلمان نہیں کرتے، انہی کو سزا دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جو کعبے کے مشرکین تھے وہ بدترین لوگ تھے، جھوٹے اور مکار لوگ تھے، ایسے یہاں تک کہ ان کے اندر یہ برائیاں تھیں کہ وہ اپنے بھگوانوں کا بھی خود مذاق اڑا لیتے وقت پڑنے پر، اور اپنے بھگوانوں کو کعبے میں رکھتے تھے، اور انہیں بزنس کا ذریعہ انہوں نے بنا رکھا تھا۔ جو بڑے بڑے بزنس مین تھے، جو بڑے بڑے قریش خاندان کے جو کافر تھے مکے کے، ان کا ایک پلان یہ تھا کہ انہوں نے کعبے کو سب سے پوتر استھل گھوشت کیا، اور اس پوتر استھل کو اتنا بڑا بنا دیا کہ مکے کے آس پاس جتنے شہر تھے تمام لوگ اپنے اپنے بھگوانوں کو اس مکے میں لا کر رکھتے تھے، اس کعبے میں لا کر رکھتے تھے، اور ہر مہینے یا ہر سال وہ لوگ اپنے اپنے بھگوانوں کی پوجا کرنے کے لیے کعبے میں آتے تھے، مکہ شہر میں آتے تھے۔ اس کے پیچھے کا اسٹریٹجی کیا تھی ان بڑے کافروں کی، جو بڑے بڑے امیر کافر تھے مکے کے؟ ان کا پروگرام یہ تھا کہ ایک سال میں ایک ایونٹ کرایا جائے، اور سارے جتنے مکے کے آس پاس کے جو کافر ہیں وہ اپنے بھگوانوں کی آستھا کی بنا پر ایک سال میں ان کی پوجا کرنے کے لیے اسپیشل آئیں گے۔ اسی دوران وہ اس کو میلہ لگا دیا کرتے تھے، دکانیں لگا دیا کرتے تھے، بزنس کیا کرتے تھے، اور جب تمام طرف سے تمام کافر کعبے میں آتے تھے اپنے بھگوانوں کی اسپیشل پوجا کرنے کے لیے سال میں ایک بار، تو وہ اپنا مال فروخت کرتے تھے، مال بیچتے تھے۔ یہ پورے امیر اور بیاپاری مائنڈ کے لوگ تھے۔
اور ایسا یہ اس لیے کرتے تھے، دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بزنس کے لیے کہیں بھی آج آتے تھے اور جاتے تھے اور کسی کو بھی پرتاڑت کرتے تھے۔ جب یہ بزنس کرنے کے لیے جاتے تھے تو غصے میں کسی کا ہاتھ مار دیا، کسی کی بیٹی کے ساتھ ریپ کر دیا، کسی کے ساتھ غلط کام کر دیا، سب کے ساتھ غلط کام کرتے تھے۔ لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی باہر کا کافر غلط کام نہیں کرتا تھا، نہ انہیں دھمکی دیتا تھا، نہ انہیں مارتا تھا، نہ انہیں لوٹتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کے بھگوانوں کو ایک پلان کے تحت کعبے کو پاک اور سب سے بڑا گھوشت کر کر وہاں ان کے بھگوان رکھوا دیے۔ اب اگر یہ باہر بزنس کرنے جاتے ہیں، اپنا مال بیچنے جاتے ہیں، تو انہیں وہاں کوئی نہ لوٹتا تھا، نہ پریشان کرتا تھا، نہ راستے میں ان کے ساتھ ڈکیتی ہوتی تھی، اس لیے کہ اگر بائی چانس کسی نے ایسا کر لیا تو اس شخص ان کے پاس یہ سب سے بڑا ڈرانے کے لیے آفر تھا۔ اگر کوئی انہیں لوٹ لیتا تو یہ اس کو یہ دھمکی دے دیتے کہ تم نے ہمیں مارا ہے، اب تم دیکھنا کہ ہم تمہارے بھگوان کا کیا حال کرتے ہیں کعبے میں جا کر۔ تو انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ان کا بھگوان، تو یہ اس طریقے سے سب کو ڈرا کر رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان برے کافروں کو برا نہ کہا ہے بلکہ تمام کافروں کو برا کہا ہے، تو آپ غور کریں، قرآن پاک نے کہا ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری دنیا کی جان بچائی، اور جس نے ایک شخص کا قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا۔ یہاں لفظ مسلمان استعمال نہیں ہوا ہے، یہاں ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی ہندو اس کی جان جا رہی ہے تو اس کی جان بچاؤ۔ اگر اسلام کافروں کو بدترین کافر سمجھتا تو ان کی جان بچانے کی ترغیب کیوں دیتا؟ اور اگر انہیں بدترین مخلوق سمجھتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے مسلمانوں سے کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو چاہے وہ ہندو ہو؟ اگر تمام کافروں کو بدترین مخلوق کہا گیا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کافر کا جنازہ دیکھ کر اس کے احترام میں کیوں کھڑے ہو جاتے؟ اگر تمام کافروں کو برا کہا گیا ہوتا، بدترین مخلوق کہا گیا ہوتا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ کیوں بتاتی کہ اگر کوئی مسلمان غلط راستے پر ہے تو اس کو بالکل نہ بخشنا، اور اگر کوئی ہندو نیکی کے راستے پر ہے تو اس کے ساتھ نیکی کے راستے پر لگ جانا اور نیکی کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا دینا۔ شاید آپ پس منظر کانٹیکسٹ کو، کہانی کو پوری طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ ہندو اور مسلمانوں میں محبت قائم رہے، اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم۔ شاید آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔